2027 کا جو سال ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ کل جب فیلڈ وار ہوتی ہے اگر تو پاکستان لڑے گا امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ؟ مشکل لگتا ہے کہ لڑے گا، پاکستان کا لڑائی کا موڈ نہیں ہے۔ اچھا، یہ قرب قیامت جو ہے یہ قیامت صغریٰ ہے یا کبریٰ ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرف رستہ جا رہا ہے۔ مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے ہیں جس میں ٹرمپ نے حصہ لینا ہے، کیا اس میں کامیابی ممکن ہے اس کی؟ چانس نظر آتا ہے۔ کیا ایران میں رجیم چینج ہوگی؟ نہیں، بالکل ایران میں رجیم چینج نہیں ہوگی، ایران اسی طرح ہی رہے گا۔ یہی وہ پاور ہوگی جو کہ مغرب کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ وذ رضا ممتاز۔ دنیا اس وقت مختلف حالات سے الجھی ہوئی ہے، کہیں جنگ ہے تو کہیں مہنگائی کا افریت، کہیں کوئی اور مشکل ہے تو کہیں موسمی اثرات۔ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ کیا تباہی کی طرف جا رہی ہے یا یہ سیلاب بلا کہیں ٹھہرے گا؟ اس کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پاکستان کے نامور اسٹرالوجر جناب داؤد جی داؤد سے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی اس دنیا کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ آپ کا شکریہ۔ سر یہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران 13 ملکوں کے ساتھ نبرد آزما ہے، کیا دنیا ختم ہونے کے قریب ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ بلا شبہ جو حالات چل رہے ہیں 2026 اس کو جب ہم انرجی کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ انرجی امریکہ کو پریزنٹ کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا ظلم و بربریت ایران کے اوپر ہو رہی ہے وہ شاید دکھائی نہیں جا رہی، آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن بہت زیادہ خطرات مسلم ممالک کو موجود ہیں، اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے تو ہیں، جس طرح کہ ابھی بلڈ مون لگا اور پھر چاند گرہن سورج گرہن کا ہونا اور رمضان کے قریبی ہونا، تو اس انرجی سے متعلقہ تو یہی ہے کہ ہم قرب قیامت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پرابلم کچھ ابھی اور بھی باقی ہیں۔ یہاں پہ یہ والا سال تو امریکہ اپنی چودراہٹ دکھائے گا، بالکل دکھائے گا 2026 میں، لیکن 2027 کا جو سال ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اگر 1 کی عدد کی انرجی ہے جو 2026 کی ہے تو اس میں بہت سی چیزیں اور بہت سی قباحتیں باہر آئیں گی، حالات کے مطابق جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں وہ نکلیں گی، جو معاملات نظر نہیں آتے تھے اور جہاں پہ بہت کچھ چینج ہونا تھا وہ ہوگا، لیکن 2026 جو ہے اس کے گزرنے کے بعد 27 چائنا کا سال ہے، رشیا کا سال ہے، اور یہاں پہ ایران کا بھی ہے۔ اگر ایران اس وقت مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، جو کہ بظاہر دکھائی نہیں دیتا، لیکن 2027 یہاں کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک سال 2027 والا آئے گا۔ یہ تو ابھی شروعات ہے، تو یہ 2 سال بہت اہم ہے، عالمی جنگوں کے حوالے سے، بلاک بننے کے حوالے سے، مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، تو احتیاط بالکل کرنی چاہیے، اور احتیاط کا سب سے عنصر یہی ہے کہ کم از کم مسلم ریاستوں کو اب جو ہے وہ ہوش کے ناخن بالکل لینے چاہیے۔ یہاں پہ میں اگر امریکہ کی انرجی کی بات کروں تو امریکہ کی انرجی اس وقت سٹرونگ ہے، بالکل سٹرونگ ہے، اور امریکہ جتنے اٹیک کر رہا ہے ایران پہ وہ دکھائی نہیں دیتے، نہ ہی نظر آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ مجھے ایٹامک کا خطرہ بھی نظر آتا ہے کہ کہیں امریکہ ایٹامک نہ ایران پہ گرا دے، لیکن اگر ایٹامک نہ گرا تو پھر تو یہ جو جنگ ہے یہ محدود ہوگی، لیکن اگر ایٹامک کا خطرہ جو مجھے نظر آتا ہے 70% اگر وہاں سے بچت ہو گئی تو پھر یہ جنگ تو لمبی ہوگی، لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ بڑی دیر تک پوری دنیا پر مرتب رہیں گے۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ ایٹمی جنگ میں بدل جائے گی؟ بالکل ایسی مجھے انرجی نظر آتی ہے کہ اگر امریکہ کو آسان رستہ چائنا نے یا رشیا نے نہ دیا تو اس طرف یہ معاملہ جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت نیگیٹیوٹی امریکہ کے اوپر آئی ہوئی ہے۔ امریکہ کا ذائچہ کس پوزیشن میں ہے؟ دیکھیے امریکہ کا کرنٹ ذائچہ کی میں بات کروں تو امریکہ کی اس وقت تو پوزیشن بالکل مضبوط ہے، لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی جائے گی۔ اس حوالے سے دیکھیں امریکہ نے ایک بہت بڑا پتہ کھیلا، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ 1 سن کی عدد کی انرجی، پیٹرول کا ریٹ بڑھے گا، 2026 پریڈکشن تھی، اور گولڈ کا ریٹ بڑھے گا، تو امریکہ نے اس سے پہلے وینزویلا کے اوپر قبضہ کر کے اپنے آئل ریفائنری کو بالکل محفوظ کر لیا۔ امریکہ کے لیے پرابلم نہیں ہے اس وقت تیل کی، اور اس نے اس کو کور کر لیا۔ تیل کی پرابلم چائنا کو بالکل ہے، رشیا کو ہے، تو ایران نے جو
اس وقت امریکہ نے ایران کے جو آئل ریفائنری کے اوپر حملہ کیا، اٹیک کیا، یہ بنتا نہیں تھا. تو اس لیے نہیں بنتا تھا کہ اگر ایران اپنی فوجیں بھیجتا وہاں پہ اور وہ کو قبضہ کرتا تو وہ سمجھ یہ آتی تھی کہ وہ آئل پہ قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے، تو وہ تو تباہ کر رہا ہے، وہ تو برباد کر رہا ہے. تو وہ کس لیے تباہ و برباد کر رہا ہے؟ وہ چائنا کے لیے کر رہا ہے، رشیا کے لیے کر رہا ہے. تو یہ ایک قسم کی اقتصادی جنگ ہے جو اس وقت جنگ بنی ہوئی ہے. اس کا جو پرابلم ہے یہ اقتصادیات سے متعلق ہے. میرا سوال پھر آپ سے یہی ہے کہ امریکہ کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ امریکہ کا ذائچہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ اس سال تو اور زیادہ اٹیک کرے گا، ابھی باز نہیں آئے گا. اس جنگ کا اختتام کب ممکن ہے؟ 2027 کے اینڈ تک آپ کو اس جنگ کے جو ہے اختتام کے معاملات نظر آئیں گے. 2026 ابھی جنگوں کا سال ہے. پاکستان اس جنگ کی وجہ سے کس حد تک متاثر ہوگا؟ کیا یہ جنگ پاکستان تک پہنچ سکتی ہے؟ پاکستان کو اس جنگ کا الٹیمیٹ فائدہ ہی ہوگا. پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی انرجی اس وقت نظر آتی ہے وہ اس حوالے سے اہم ہے کہ خلیجی ممالک جو ہے وہ پاکستان کی طرف اب دیکھنے لگ چکے ہیں. اور ایک بات آپ یاد رکھیے گا، جو بات کہی گئی تھی کہ پاکستان کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوگی، تو اس طرف کے حالات تو پیدا ہوں گے، لیکن خطرات منڈلاتے رہیں گے پاکستان کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے نقصان 2027 میں ہے، 26 میں نقصان نہیں. لیکن وہاں سے جو پاکستانی لیبر ہے وہ واپس آنا چاہ رہی ہے اور ریمیٹنس بند ہو گئی ہے کیونکہ کام نہیں رہا مشرق وسطیٰ میں. پاکستان تو متاثر ہو رہا ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ گئی. پیسہ آئے گا، بالکل پیسہ آئے گا پاکستان کے پاس، لیکن 26 میں پاکستان کو کوئی ایسا نقصان نہیں نظر آتا. 2027 ایک نقصان والا جو ہے وہ المیہ رہے گا. پاکستان سے متعلقہ بھی، ایران سے متعلقہ بھی، عالمی جو ہے قوتیں اور زیادہ سٹرائک کر سکتی ہیں. 2026 اتنی زیادہ پرابلم نہیں رہے گی جتنی 2027 کی پرابلم آپ کو ملیں گی. لیکن مئی کا مہینہ کہتے ہیں کہ بہت خون ریز مہینہ ثابت ہو سکتا ہے. مئی نہیں، جون جولائی کی طرف جو ہے زیادہ انرجی ایسی نظر آتی ہے. جون اور جولائی، چھٹا مہینہ اور ساتواں مہینہ، کیونکہ 6 کی انرجی امریکہ کو کافی زیادہ سپورٹ بھی کر رہی ہے، تو امریکہ خطرناک طریقے سے اٹیک کر سکتا ہے. اکتوبر میں کچھ ستارے جو ہیں رجت پذیر ہو رہے ہیں، اس سے کیا اثرات مرتب ہوں دیکھیں گے؟ جی، اگر اکتوبر کی انرجی کی بات کروں تو کچھ خفیہ پلاننگ تو چل رہی ہے. یہ کارڈز کی انرجی بھی میں ساتھ ساتھ دیکھتا ہوں، تو عالمی جو قوتیں ہیں وہ ایک بلاک کی طرف آئیں گی، اور یہاں پہ رشیا ایک ابھرتی ہوئی پاور کے طور پہ آپ کو ملے گا، اور چائنا بھی ایک ابھرتی ہوئی پاور کے طور پہ ملے گا. امریکہ کے حالات کیونکہ 2026 کی انرجی میں ان کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، تو 2027 میں امریکہ کی کمر ٹوٹ سکتی ہے. جب امریکہ کی کمر ٹوٹے گی تو پھر یہ والا بلاک زیادہ مضبوط ہو جائے گا، جس میں پاکستان، رشیا اور چائنا آتے ہیں. لیکن ابھی پاکستان تو اس بلاک کا حصہ نہیں ہے جس میں رشیا ہے. ابھی اس کا حصہ نہیں ہے. انڈر گراؤنڈ پاکستان کی جو ہے اس کی پالیسیز اسی طرف جاتی ہیں. پاکستان کو بھی اس وقت خطرات کا سامنا ہے. پاکستان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اب رشیا کے بلاک میں جانا ہے یا امریکہ کے اوپر انحصار کرنا ہے. یہ فیصلہ اگر 2026 میں نہ کیا تو 2027 پاکستان کے لیے مشکلات کا سال بہت زیادہ. اچھا، آپ کا علم کیا کہتا ہے، آپ کا ٹیرو کارڈ کیا کہتا ہے کہ پاکستان کس بلاک میں جائے گا؟ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ امریکہ کو چھوڑ دیں؟ یہاں پہ میں ڈائریکٹ انرجی کے اوپر بات کروں گا. بالکل یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت دونوں بلاک کا حصہ ہونے کے باوجود نظر نہیں آتا، لیکن عالمی قوتوں کو پتہ تو ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. تو یہاں پہ ڈائریکٹ ریڈنگ لیتے ہیں کہ پاکستان کو موجودہ پوزیشن میں ٹیرو کارڈ کی انرجی سے چیک کرتے ہیں کہ کس بلاک کا حصہ ہونا چاہیے. کیا پاکستان کو امریکہ بلاک کا حصہ ہونا چاہیے؟ نہیں، کس بلاک کا حصہ ہوگا میں یہ پوچھ رہا ہوں. کیا پاکستان امریکہ بلاک کا حصہ ہوگا ایک ہی کارڈ سے؟ تو پاکستان کی انرجی تو امریکہ کی طرف ہی جا رہی ہے. اچھا، اور چائنا کی بھی بات کرتا ہوں کہ پاکستان کیا چائنا بلاک کا حصہ نظر آتا ہے؟ تو نہیں. تو پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی طرف ہی ابھی تک جائے گا اور چل بھی رہا ہے. اور پاکستان کی پالیسیز آپ کو ابھی تک نظر آ رہی ہیں کہ ساری امریکہ کی پالیسیز ہے. اچھا، آپ کے علم کے مطابق یہ تو طے ہو گیا کہ پاکستان امریکہ کو نہیں چھوڑ سکے گا. کیا کل جب فیلڈ وار ہوتی ہے اگر، تو پاکستان لڑے گا امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ؟ دیکھیں، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے کہ کیا اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو کیا پاکستان لڑے گا؟ تو پاکستان کے لڑنے کی پالیسیز یہ ہے کہ ابھی تو پاکستان مشکل لگتا ہے کہ لڑے گا. پاکستان کا لڑائی کا موڈ نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کی پلاننگ نظر آتی ہے. تو جی 1914 میں پہلی ورلڈ وار ہوئی اور 1939 میں دوسری جنگ عظیم ہوئی.
اس وقت جو ستاروں کی پوزیشن تھی کیا آج بھی وہی پوزیشن ہے؟ میں آپ کے ایک بات بتاتا جاؤں کہ اس وقت شاید بہت کم لوگ تھے اٹامک، کم کنٹریز تھے. اب ایک بٹن دبانے سے امریکہ پوری دنیا تباہ کر سکتا ہے. حالات و واقعات مختلف ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت جلد تیسری عالمی جنگ کی طرف رستہ استوار ہو جائے. امریکہ اپنے مفادات کے لیے مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے اور ہم نے ایک شیلٹر ڈھونڈا ہوا ہے کہ شاید یہ تیسری جنگ عظیم ہو جائے گی اور ہم امریکہ کو ناکو چنے چبائیں گے. صرف اقتصادیات، یہ جو جنگ ہے یہ اقتصادیات کی اور تیل کی جنگ ہے اور اس کے اوپر امریکہ نے جو ہے اس وقت ابھی بھی کافی کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے. آپ کو نہیں نظر آتا لیکن ستاروں کی چال کے مطابق جو ایران کے اوپر تباہی و بربادی ہوئی ہے وہ دکھائی نہیں جا رہی، لیکن جتنا مسلمان ممالک پیچھے جا چکے ہیں اس کا ابھی ہم تصور بھی نہیں کر رہے. اچھا، جنگیں تو داؤد جی ہمیشہ یا اقتصادیات کی وجہ سے ہوئی ہیں یا مطلب تخت کی وجہ سے ہوئی ہیں. یہ سیکنڈ ورلڈ وار بھی اقتصادیات کا ہی مسئلہ تھا. اب یہ مجھے بتائیے کہ مشرق وسطیٰ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بہت خطرناک قسم کے اثرات مرتب ہوں گے. مشرق وسطیٰ کو اب اپنا ڈسیزن لینا پڑے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بچتے آ رہے تھے اور پکڑ گئے. جس طرح کی پوزیشن پاکستان کی ہے کہ امریکہ سے بچتا آ رہا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب ہم نے کس طرف جانا ہے. تو پاکستان کو بھی مشرق وسطیٰ کے حالات کے تناظر میں اپنے فیصلے وقت سے پہلے کرنے چاہیے. لیکن پاکستان کی کمال بات یہ ہے کہ ایک زبردست قسم کی 7ویں 8ویں طاقت، میزائل کی ٹیکنالوجی سے لبریز، لیکن اس کے باوجود خطرہ منڈلاتا رہے گا، بالکل منڈلاتا رہے گا. کیونکہ یہ ایک ستاروں کی چال کے مطابق میں آپ کی بات کی طرف لے کر جاؤں گا کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ ذلیل و رسوا اس لیے ہونا ہے کہ یہ جو ہے قرب قیامت کی علامات میں بات شامل ہے. اور مسلمان پاکستان ہوں یا خلیجی ممالک ہوں یہ پسپائی اختیار کریں گے. ان کے صحیح ڈسیزن نظر نہیں آتے ہیں. اچھا، یہ قرب قیامت جو ہے یہ قیامت صغریٰ ہے یا کبریٰ ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرف رستہ جا رہا ہے. قیامت کی تقریباً 80-90% علامات جو ہے وہ ہو چکی ہیں، جو کہ سامنے آ چکی ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے علم کے مطابق یہ جنگ جو ہے 2027 تک چلے گی؟ یہ جنگ جو ہے یہ 2027 سے بھی آگے چلتی جائے گی. یہ کم از کم 2030 تک کا اس کا سلسلہ رہے گا. یہ جنگ ایک نہیں ہے، یہ جنگیں کئی شروع ہوں گی. آپ کا کہنا ہے کہ اس میں دیگر ممالک بھی شامل ہوں گے اور عالمی سطح پر یہ جنگ پھیل جائے گی؟ آہستہ آہستہ دیگر ممالک بھی شامل ہوں گے اور یہ بڑھتی جائے گی. ابھی وہ والا سلسلہ نہیں ہوئے گا کہ چیزیں بالکل سمیٹ لی جائیں، کیونکہ اس جنگ میں ابھی انڈیا کا بھی ایک کردار آنا ہے. انڈیا نے بھی، کیونکہ ابھی تو انڈیا خاموش تماشائی بیٹھا ہے، لیکن آپ اس کو نظر انداز بالکل نہ کیجیے گا. پاکستان کا جس طرح افغانستان کے اوپر اٹیک ہوا جو کہ ناممکن تھا، وہاں پہ بڈگرام ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کو تباہ کیا گیا، ایئر بیس کو تباہ کیا گیا. پتہ نہیں اب یہ ایک بات بھی ہے کہ یہ جو ہے ایئر بیس امریکہ کے کہنے پہ کی گئی یا پاکستان کے اپنے مفاد میں تھی. یہ بھی ایک کوسچن مارک ہے کہ امریکہ نے اس کے بارے میں کبھی بات ہی نہیں کی کہ پاکستان وہاں تک کیا لینے چلا گیا، کیونکہ امریکہ ہمیشہ روکتا رہا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں تلخ حقیقت جن کو ہم خود ہی جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. نظر انداز نہ کریں، حقیقت کی طرف بھی اپنی توجہ مبذول رکھیں کہ امریکہ کے جو کیا پلان ہے اس خطے میں اور اسرائیل کے کیا پلان ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے فیصلہ. ہم کیونکہ جذباتی قوم ہیں، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بہت تباہی جو ہے ایران نے میزائل پھینک کے کر دی، تو جتنی تباہی مسلمان ممالک کے اوپر ہوئی اس کی طرف شاید ہماری توجہ نہیں ہے. تو حقیقت کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ظلم تو مسلمانوں پہ ہوا، مر تو مسلمان بچے رہے ہیں، طالبات مری، اسکول تباہ ہوئے، اسلام کا جو ہے کیا حال کر کے رکھ دیا ہے. تو صورتحال جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت ہی کمزور ہے، لیکن جو ہے طاقتور موجود ہے. امریکہ ابھی بھی طاقتور ہے، اس نے اٹیک کیا ہے اور دوبارہ کر سکتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ٹرمپ جو ہے وہ واپس نہیں پلٹ کے وار کرے گا، وہ دوبارہ کر سکتا ہے. اچھا سر، دیکھیے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ ٹرمپ علیل ہے، ٹرمپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے.
کیا وہ موت کے قریب ہے؟ نہیں، علیل تو ہے، بیمار تو ہے، اس کی انرجی تو بیمار ہے، تو یہ کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو وہ اپنا میں سمجھتا ہوں کہ علاج جس طرح اس نے روحانی کروایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ کچھ روحانی جادو کا مسئلہ سمجھ لیں، اٹیک کا مسئلہ سمجھ لیں. تو میں اس پہ یہ بھی کہوں گا کہ جو اسرائیلی ہے ان کا مذہب جادو ہے، تو انہوں نے شاید ٹریپ کر لیا ہے ٹرمپ کو جادو کے ذریعے، تو اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ اس کا پھنسا ہوا ہے. تو ٹرمپ پہ جادو ہوا ہے، تو ٹرمپ کو پتہ چل گیا کہ میں جو بیمار ہوں وہ اس لیے نہیں ہوں کہ میرے ساتھ کچھ میڈیکل ایشوز ہے، وہ جادو کا شکار ہوا ہے، اس لیے وہ روحانی علاج کی طرف جا چکا، اور ہوا بھی ہے اس کے اوپر، اور ہوا بھی اسرائیل سے ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے ہیں جس میں ٹرمپ نے حصہ لینا ہے، ٹھیک ہے جی، تو کیا اس میں کامیابی ممکن ہے اس کی؟ چانس نظر آتا ہے ٹرمپ اس میں اچھا پلے کر سکتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کامیاب ہو سکتا ہے ٹرمپ. مطلب پھر دوبارہ ہی ٹرمپ ہے. اچھا بحران، معاشی بحران پاکستان پر کس حد تک ہوگا؟ انرجی جو ہے، جو مسائل ہیں، یہ پاکستان کہاں تک متاثر ہوگا؟ 2027 تک جنگ جو چلے گی تو شرح غربت کہاں آ جائے گی؟ جی، پاکستان پرابلم میں نہیں ہے، پرابلم پیدا کی جا رہی ہے. یہ پیٹرولیم کا مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ ایک وقتی ہے. ہمارے پاس 28 دن کے ذخائر ہیں. نہیں، ایسی بات آپ نہیں نئے ہرمز ہے. بند ہے. آپ دیکھ لیجیے گا پاکستان میں آلریڈی بہت کچھ ہے، پیدا ہوتا ہے، پیٹرول پیدا ہوتا ہے. یہ ایک عالمی جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں فیصلے کیے جاتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اس وقت پرابلم میں ہے. پاکستان بہت پرابلم میں ہے سر. 55 روپے تیل بڑا ہے. ابھی فروٹ جو ہے یہ بکے گا 50 روپے درجن، کیلا بکے گا. گوشت سستا ہو گیا ہے کیونکہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہا. تو یہ کیا ہوگا؟ ہماری جو غربت کی سطح ہے یہ کہاں تک آ جائے گی؟ حکومتی فیصلے صرف ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں. حکومت اگر صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کرے تو ایسا معاملہ. سر جہاز ہی نہیں جا رہا تو حکومت کیا فیصلہ کرے گی؟ سب کچھ اویلیبل ہے. آپ کہتے ہیں کہ جہاز نہیں جا رہا، جہازوں کا آنا جانا موجود ہے. یہ سارا سلسلہ پاکستان کی پاکستان ایران کو بھی پاکستان لیڈ کر رہا ہے، سعودی عرب کو بھی پاکستان لیڈ کر رہا ہے. آپ کو نظر نہیں آتا. اسٹرالوجی یہ کہتی ہے کہ سارے سسٹم کو پاکستان ہی چلا رہا ہے ادھر سے. سر دبئی سے جو لوگ بھاگ رہے ہیں $2,50,000 9 کروڑ روپیہ پاکستانی، 7 کروڑ روپے پاکستانی جہاز کا رینٹ ہے 6 بندوں کا. ٹھیک ہے، لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں. تو جب لوگ نکل رہے ہیں تو ہماری چیزیں کیسے جائیں گی؟ گوادر کو پریزنٹ کرنے کے لیے دبئی ہی وہ واحد ملک تھا یا قطر ہی تھا جو کہ گوادر کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے. ہمارے بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں دبئی نے، قطر نے اور ان خلیجی ملکوں نے بہت زیادہ دہشت گردی پھیلائی افغانستان کے ذریعے. یہ سب چیزوں کا پاکستان کو پتہ ہے. پاکستان افغان وار کیا کہتا ہے آپ کا علم؟ پاکستان افغان وار جو ہے ضرورت تھی پاکستان کی، پاکستان کو مجبوری تھی وہاں پہ وار کرنا. یہ پاکستان نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے حق کے لیے وار کی، اور یہ بہترین طریقہ اور بہترین وقت پہ کی، اور اچھا فیصلہ. کیا ایران میں رجیم چینج ہوگی؟ نہیں، بالکل ایران میں رجیم چینج نہیں ہوگی. ایران اسی طرح ہی رہے گا، اور ایران جو ہے یہی وہ پاور ہوگی جو کہ مغرب کے لیے وبال جان بن جائے گی. 2030 تک آپ کے بقول اگر جنگ چلتی ہے تو دنیا تو بالکل تباہ ہو چکی ہوگی، اور اس کے بعد نیا جو جنم ہوگا تب دنیا کیسی ہوگی؟ دنیا اسی طرح چلتی رہے گی. ابھی نیا جنم نہیں، بلکہ ابھی یہ بار بار مریں گے، کیونکہ اگر اتنی صورتحال رہے گی، جنگیں رہیں گی، حالات خراب رہیں گے، تو پیسے اور وسائل کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو خود سے ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر اٹامک ہی کر دیں اور ایسا اٹیک ہی کر دیں. تو یہ اگر اسی طرح جنگیں چلتی رہیں گی تو اس کے اٹامک کی طرف جانے میں یا اس چیز کے ختم ہونے میں 5 6 7 سال کا عرصہ مزید درکار ہے. اتنی جلدی نہیں ہوگا کہ آپ بٹن دبائیں اور اٹامک اور پوری دنیا ختم ہو جائے. یہ ایک سلسلہ ہے. اس کا اوپر 2030 تک سینیریو سامنے آئے گا، پھر 35 تک، پھر 40 تک. تو 2050 تک یہ ساری صورتحال جو ہے وہ آہستہ 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 ملک تباہ و برباد ہوتے جائیں گے، اور بچے گا کچھ نہیں. اور پھر آخر وہی بچیں گے جنہوں نے عوام کو ختم کرنا ہے، روبوٹ کو چلانا ہے، سسٹم کو چلانا ہے. تو یہ چیز اس طرف جا رہی ہے. اگر روبوٹ چلانے والے ہی ختم ہو گئے تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ یہ تو ویسے ہی قرب قیامت کی طرف تو ہم جا چکے ہیں. کافی چیزیں نہیں، قرب قیامت کی طرف یا قیامت آنے والی ہے؟ قیامت آنے میں قیامت تو 1400 سال پہلے بھی کہا گیا ہے. ابھی وقت باقی ہے، اس کے اوپر کافی وقت باقی ہے. ہم اپنا کنٹینٹ وائرل کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ قیامت آ چکی یا آنے والی. اس کے اوپر وقت باقی ہے. حضرت امام مہدی کا آنا
ایک پورا وقت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. تو یہ جو اللہ کے قریب وقت ہے، یہ ہمارے لیے ایک سیکنڈ اور وہاں پہ سالوں کے برابر ہوتا ہے. کیا امام مہدی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے؟ وقت یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے کی طرف شواہد پیدا ہو چکے ہیں. دجال نہیں آیا پوری طریقے سے، تو امام مہدی کیسے آئے گا؟ تو ابھی تک دجال کا اس طرح کا ظہور نہیں ہے. اب دجال کئی لوگ کیمرے کی آنکھ کو بھی کہتے ہیں، دجال کئی لوگ جو ہے اسرائیل کو بھی کہتے ہیں، دجال امریکہ کو بھی کہتے ہیں، لیکن دجال کا واضح ظہور ہونا اور اس کے بعد حضرت امام مہدی کا آنا، جب ان کے لیے دعا کی جائے گی. ابھی تو مجھے کوئی ایسے لوگ نظر نہیں آتے جو کہ حضرت امام مہدی کے لیے دن رات دعا کر رہے ہیں کہ آپ آ جائیں، ہم مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں. ابھی تو لوگ اپنی ہی مستیوں میں ہیں، نہ نماز کی فکر، نہ آخرت کی فکر، نہ اللہ کا خوف، نہ ڈر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت لگے گا. بہت شکریہ سر. خواتین و حضرات، یہ تھے ہمارے داؤد جی، جنہوں نے بتایا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ طول پکڑ سکتی ہے، اور جنگ کا دورانیہ جو ہے 2030 تک ہو سکتا ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے، آنے والا وقت اپنے دامن میں کیا لے کے آتا ہے. آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور ان کا بھی جو چاہتے ہیں کہ آپ ان کا خیال رکھیں. بہت شکریہ.